بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سبع آیات بالبسملہ، ان کانت منها والسابعۃ صراط الذین الی آخرها وان لم تکن منها فالسابعۃ غیر المغضوب الی آخرها ویقدر فی اولها قولوا لیکون ما قبل ایاک نعبد مناسبا له بکونہ من مقول العباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ جملۃ خبریۃ قصد بها الثناء علی اللہ بمضمونها علی انہ تعالی مالک لجمیع الحمد من الخلق او مستحق لان یحمدوہ، واللہ علم علی المعبود بحق رب العالمین ای مالک جمیع الخلق من الانس والجن والملائکۃ والدواب وغیرہم، وکل منہم یطلق علیہ عالم یقال عالم الانس وعالم الجن الی غیر ذلک، وغلب فی جمعہ بالیاء والنون اولو العلم علی غیرہم، وہو من العلامۃ لانہ علامۃ علی موجدہ الرحمن الرحیم ای ذی الرحمۃ وہی ارادۃ الخیر لأہلہ، مالک یوم الدین ای الجزاء وہو یوم القیامہ، وخص بالذکر لأنہ لا ملک ظاہرا فیہ لأحد الا للہ تعالی بدلیل لمن الملک اليوم للہ، ومن قرأ مالک فمعناه مالک الامر کلہ فی یوم القیامہ، او هو موصوف بذلک دائما كغافر الذنب فصح وقوعه صفة لمعرفہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ای نخصک بالعبادۃ من توحید وغیرہ ونطلب المعونۃ علی العبادۃ وغیرہا، اہدنا الصراط المستقیم ای ارشدنا الیہ، ویبدل منہ صراط الذین انعمت علیہم بالہدایۃ، ویبدل من الذین بصلتہ غیر المغضوب علیہم وہم الیہود ولا وغیر الضالین وہم النصارى، ونقطۃ البدل افادۃ ان المہتدین لیسوا یہودا ولا نصارى، واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین صلاۃ وسلاما دائمین متلازمین الی یوم الدین، والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے جلالین میں، یہ بالکل آخر میں ہے جلالین کے، اور یہ تفسیر کی ہے علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے دوسرے 15 پاروں کی تفسیر لکھی، اور پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر اسے مکمل کیا تھا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ آخر میں ہے، اور ہم اس کو پہلے اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سورہ بقرہ سے شروع کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ سورت مکی ہے، 7 آیتیں ہیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے اور نام ہیں، اور فاتحہ کا مطلب ہے شروع کرنے والی، کیونکہ یہ قرآن کریم کے شروع میں ہے، یا پھر اس لیے کہ پوری سورت نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی سورت ہے۔ سب سے پہلی مکمل سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ فاتحہ۔ اور یہ 7 آیتیں ہیں، اس بات پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیت نمبر 1 کون سی ہے اور آیت نمبر آخری 7 کون سی ہے۔ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 7 کی تعیین میں اختلاف ہے، لیکن اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ 7 آیتیں ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا بالبسملۃ ان کانت منہا، بسملہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کا مختصر نام ہے بسملہ۔ یہ رباعی کا مصدر ہے، بسملہ یبسمل بسملۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ بسم اللہ کو ہم تسمیہ بھی کہتے ہیں، وہ باب تفعیل کا مصدر ہے، سما یسمی تسمیۃً، اور بسملہ باب رباعی کے پہلے باب کا مصدر ہے، رباعی مجرد کا مصدر ہے۔ تو اب جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو وہ حضرات پھر کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5، اہدنا الصراط المستقیم 6۔ 7ویں آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور
اس صورت میں انہوں نے لکھا ہے والسابعات صراط الذین الی آخرہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ کے ساتھ 7 آیتیں ہیں، اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہو، اور 7ویں آیت اس صورت میں صراط الذین ہے آخر تک، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ وَإِن لَّمْ تَكُن مِّنْهَا، اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہ ہو، احناف کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، شوافع کے نزدیک جز ہے، تو احناف کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلی آیت نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم 6، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7۔ اس طریقے سے وَإِن لَّمْ تَكُن مِّنْهَا، اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہ ہو تو 7ویں آیت غیر المغضوب آخر تک ہے۔ وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُولُوا، یہاں سے ایک الگ بات بتا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے 3 آیتوں میں، پھر چوتھی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے پھر ہم کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پوری صورت کے شروع میں قولو مان لو، قولو کا مطلب ہے آپ کہو، اللہ تعالیٰ تمام بندوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ تم سب یہ صورت کہو، پڑھو اس طرح، تم سب اس طرح کہو کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب جب ہم کہنے لگیں گے تو الحمدللہ رب العالمین بھی ہم نے کہا، الرحمن الرحیم بھی ہم نے کہا، مالک یوم الدین بھی ہم نے کہا، اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر ہمارا ہے، تو یہ جملہ جو ہے یہ سارا کا سارا بندوں کی بات ہو جائے گی، خالق کی بات نہیں ہوگی، بندوں کی بات ہو جائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں یہاں سے وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا، سورہ فاتحہ کے شروع میں قولو کو مقدر مانا جائے گا تاکہ ایاک نعبد سے جو پہلی عبارت، پہلے والا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ مناسب ہو جائے ایاک نعبد کے کس چیز میں، پوری صورت کے، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بندوں کی بات میں سے ہونے میں، یہ بندوں کی بات، ایاک نعبد تو ہم کہہ رہے ہیں نا اے اللہ تو ہمیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو مقول العباد یعنی بندوں کی اپنی بات ہے جو بندے کہہ رہے ہیں، تو اس سے پہلے کی جو 3 آیتیں ہیں وہ بھی بندوں کا مقولہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ تم کہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو قولو کو بسم اللہ سے پہلے مقدر مانا جائے گا، اور اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے پہلے قولو کا مقدر مانا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر با کا مطلب ہے شروع کر، با یہاں پہ ابتدا کے لیے ہے، ابتدیو یا اشرعو یہاں پر مقدر ہے، اسم کا مطلب ہے نام، جبکہ لفظ اللہ الرحمن اور الرحیم کی تشریح سورہ فاتحہ کے اندر آ جائے گی۔ آگے اگلی آیت آئی الحمدللہ رب العالمین، اس میں الحمدللہ کے آگے مفسر نے لکھا ہے جملۃ خبریۃ قصد بها الثناء علی اللہ تعالی بمضمونها، کہ یہ الحمدللہ جو ہے جملہ خبریہ ہے اور اس کے مضمون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ثنا کا قصد کیا گیا ہے۔ یہاں سے مفسر صاحب جو ہے وہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علم بلاغت میں، یعنی مختصر المعانی کے اندر آپ نے علم معانی پڑھا ہے، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جملہ خبریہ جو ہوتا ہے وہ 3 کاموں کے لیے آتا ہے، وہاں 2 کام لکھے ہوئے ہیں اور ایک تیسرا کام دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جملہ خبریہ کے کل 3 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے، یعنی 3 میں سے کسی ایک کا مقصد ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں جب کہتا ہوں زید کھڑا ہے تو یا تو میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں مخاطب کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے، یعنی اگر میں کسی اپنے دوست کو بتا رہا ہوں کہ زید کھڑا ہوا ہے، زید قائمن، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زید بیٹھا ہوا ہے، تو میں اس کو بتا رہا ہوں بھائی زید کھڑا ہو چکا ہے، زید کھڑا ہے اب، تو اس کو کہتے ہیں فائدہ خبر، خبر کا فائدہ دینا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو تو پتہ تھا کہ زید کھڑا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مجھے پتہ ہے، تو اب میں اس کو بتا رہا ہوں زید کھڑا ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے پتہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں لازم فائدہ خبر۔ اور ایک تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حسرت کر رہا ہوتا ہے آدمی کہ زید کھڑا ہے، ابھی تک یہیں کھڑا ہے، میں نے اس کو کام کے لیے بھیجا تھا اور ابھی تک یہ یہیں کھڑا ہے، تو میں مخاطب سے کہتا ہوں زید ابھی تک یہیں کھڑا ہے، زید قائم، تو یہ حسرت کے لیے آتا ہے۔ تو 3 کاموں کے لیے جملہ خبریہ آتا ہے، فائدہ خبر، لازم فائدہ خبر اور حسرت۔ اب ہم الحمدللہ میں غور کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ ایک جملہ خبریہ ہے، تو اب یا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، ہم اللہ کو بتا رہے ہیں،
ہے، ایسا نہیں ہے، تو یہ فائدہ خبر نہیں ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، تو یہ بات تو ساری دنیا کو پتہ ہے، سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہ لازم فائدہ خبر بھی نہیں ہے، اور حسرت کا تو جملہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے، ایک طرح معترض یہ کہنے لگا کہ جملہ خبریہ ہے، لیکن جملہ خبریہ کے جو مقاصد ہیں وہ تو ادا ہو نہیں رہے، تو پھر یہ کس قسم کا جملہ خبریہ ہے؟ یعنی قائل نے ایسی بات کر دی جو لغو ہو گئی ہے۔ جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کسی بات کے کرنے کا تو وہ بات تو بیکار ہو گئی، جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہیں کہ ان کا کلام بیکار ہو، لغو ہو۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ الحمدللہ لفظی اعتبار سے جملہ خبریہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے مضمون سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا قصد کیا گیا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الحمدللہ جو ہے لفظاً جملہ خبریہ ہے، معناً جملہ انشائیہ ہے۔ معناً جملہ انشائیہ کیسے ہے کہ جملہ انشائیہ کے اندر 10 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، امر، نہیں وغیرہ، تو اس میں سے ہم اس کو کسی کے اندر بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ احمدو للہ تعالی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، یا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، یا ہم تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیسے عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری تعریفیں، واقعی اللہ تعالیٰ کتنی عجیب ذات ہے، کتنی زبردست ذات ہے۔ تو یہ جملہ دعا کے اندر آ جائے، یا پکارنے میں آ جائے، یا امر میں آ جائے، یا اس میں ندا میں آ جائے، یا جملہ فعل تعجب کے اندر آ جائے، تو یہ کسی بھی اعتبار سے، یہ معنوی اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ ہے، لفظی اعتبار سے جملہ خبریہ ہے۔ اب جو اس کا مضمون ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ علی انہ تعالی، کہ اس کا جو مضمون ہے وہ اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق کی طرف سے تمام تعریفوں کے مالک ہیں، او مستحق لان یحمدہ، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے مستحق ہیں کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ یہ جو عبارت ہے اس میں بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ الحمدللہ کے اندر جو لام ہے، یہ لام ہم نے نحوی اعتبار سے پڑھا ہے کہ اس کے کئی معانی ہوتے ہیں، تو یہاں انہوں نے دو معانی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ یہ لام جو ہے وہ تملیک کے معنی میں ہے، یعنی تمام کی تمام تعریفوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرا لام کا ترجمہ ہوتا ہے استحقاق، یعنی کوئی کسی کام کا مستحق ہے، تو دوسرا یا پھر یہ لام استحقاق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کریں۔ اب اعتراض کی تفصیل سنیں ذرا۔ اعتراض یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مصدر ہے، مصدر کی دو ہی قسمیں ہیں، مبنی للفاعل، مبنی للمفعول، یعنی فعل معروف کے معنی میں ادا کرنے والا مصدر، تعریف کرنا، یا پھر مجہول کے معنی میں تعریف کیا جانا۔ تو اگر تعریف کرنا کے معنی میں ہم لیتے ہیں تو الحمدللہ کا ترجمہ یہ ہوگا، مفہوم اس کا یہ نکلے گا کہ تعریف کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر ہم تعریف کیا جانا مراد لیں تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ وہ ذات جس کی تعریف کی جائے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ پہلی بات اس لیے غلط ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تعریف کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو تعریف تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم بھی تو حامد ہیں۔ اور اگر تعریف کی جانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم زید کی تعریف کرتے ہیں، بکر کی تعریف کرتے ہیں، عمر کی تعریف کرتے ہیں، معبودان باطلہ کو پوجنے والے جو ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں اعتراضوں کا جواب یہ کہہ کر دیا کہ دیکھیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو تعریف کا عمل ہے، دنیا میں جتنے بھی تعریف کرنے والے ہیں ان کا جو تعریف کرنے کا عمل ہے اس کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، انہ تعالیٰ مالک لجمیع الحمد من الخلق۔ اور اگر آپ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں اللہ، اور اعتراض یہ ہے کہ تعریف تو اوروں کی بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے، استحقاق جو ہے وہ اصل تعریف کا وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کسی کے اندر بھی کوئی خوبی ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے۔ اگر اس کی کسب کردہ بھی ہے تو اس کے اندر تخلیق اللہ تعالیٰ کی شامل ہے۔ بہت ساری ہمارے اندر خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی ہوتی ہیں، اس میں تو ہمارا کوئی کمال ویسے بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مجھے کہتا ہے آپ کتنے خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی خوبی ہے، میں مثال کے طور پہ محنت کر رہا ہوں اور کوئی میری محنت کی تعریف کر رہا ہے، تو یہ محنت کرنے کی توفیق دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ محنت کرنے کا کسب تو میں نے کیا ہے، لیکن اس کا خلق اور اس کی تخلیق، اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ میرے ہر عمل کو، دنیا کے تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو اور ان کے تمام اعمال کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو تعریف کا مستحق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
واللہ علم علی المعبود بحق، یہاں سے لفظ اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ معبود برحق کا نام ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ لفظ اللہ کی جگہ کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی لے آتے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی صفت کے ذریعے سے کرتے تو یہاں پر زیادہ مناسب نہ ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ اللہ کو لے کر آئے جو کہ برحق معبود ہے۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو تعریف اللہ تعالیٰ کی جا رہی ہے وہ صرف اس کی صفات کی وجہ سے نہیں کی جا رہی، اس کی صفات بھی اس قابل ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی ذات بھی اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہ ذات ہی اس کی معبود برحق ہے، لہذا وہ تعریف کے لائق صرف اپنی صفات کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی ذات بھی تعریف کے لائق ہے، اس کی صفات بھی تعریف کے لائق ہے۔ رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں دو لفظ ہیں رب اور العالمین، دونوں کو ایک ایک کر کے لے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے رب کی تشریح کر رہے ہیں۔ رب کے عربی زبان میں کئی سارے معنی آتے ہیں، سید، آقا، مالک، مربی وغیرہ، تو یہاں انہوں نے ایک معنی کو مخصوص کر کے بتایا، ای مالکی جمیع الخلق من الانس، کہ انسانوں، جنات، ملائکہ اور جانور وغیرہ تمام کے تمام کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رب کی تشریح ہو گئی مالک، اور جمیع الخلق من الانس والجن والملائکۃ والدواب یہ تشریح ہے العالمین کی، یہ تفسیر ہے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَالَمٌ يُقَالُ عَالَمُ الْإِنسِ وَعَالَمُ الْجِنِّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اور یہ جو انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ کلُّ مَا سِوَى اللَّهِ فَعَالَمٌ، کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے غیر ہے، اللہ کا ما سوا ہے، وہ سب کا سب عالم ہے، وہ سب اللہ کا جو غیر ہے وہ اللہ کی کائنات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عالم ہے۔ تو جب عالم ایسی چیز کا نام ہے جو ما سوا اللہ ہے تو وہ تو ایک ہی ہے، ما سوا اللہ، باقی جو اندر اس کی جزیات ہیں وہ اس کے اجزاء ہیں، وہ اس کے افراد نہیں ہیں۔ جیسے انسان ہیں، اس کے اجزاء ہیں ہاتھ، پاؤں وغیرہ، اور افراد ہیں زید، عمر، بکر وغیرہ، تو عالم کے اجزاء میں تو سب آ جاتے ہیں، انسان، جنات، ملائکہ وغیرہ، لیکن عالم کا فرد ایک ہی ہے۔ جب کسی کا فرد ایک ہی ہو تو پھر اس کی جمع لانا ناممکن ہوتا ہے، تو العالمین جمع کیوں لے کر آئے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ عالم سے مراد کلُّ ما سوی اللہ نہیں ہے، بلکہ عالم سے مراد ہر مخلوق ہے، ہر انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، فرشتوں کا عالم، بلکہ یہاں تو انہوں نے انسان کو ایک عالم قرار دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے بھی ہر انسان ایک عالم ہے، ہر انسان اپنے اندر ایک کائنات رکھتا ہے پوری۔ ٹھیک ہے، وَغُلِّبَ فِي جَمْعِهِ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ أُولُو الْعِلْمِ عَلَى غَيْرِهِمْ، یہاں سے بھی ایک اشکال کا جواب دے رہے، نحوی اشکال کا، کہ العالمین جمع لے کر آئے، اور اس جمع میں جمع بالیاء والنون، اس کا الجمع بالیاء والنون پورا ایک نام ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جمع سالم، جمع مذکر سالم کے دیں آپ۔ تو جمع مذکر سالم میں ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دیا گیا ہے، یہاں پر یہ ترجمہ ہو گیا اس کا۔ ٹھیک ہے، اشکال یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کی جو جمع ہوتی ہے وہ اگر ذوی العقول ہے تو واو نون اور یا نون کے ساتھ جمع آتی ہے، غیر ذوی العقول ہوں تو پھر ان کی جمع کسی اور طریقے سے آتی ہے، جو جمع کے دیگر اوزان ہوتے ہیں۔ تو ہم عالمین کائنات کے اندر دیکھتے ہیں تو ذوی العقول ہیں انسان اور فرشتے اور جنات، لیکن ان کے علاوہ جو زیادہ مخلوقات ہیں وہ غیر ذوی العقول پر مشتمل ہیں، تو پھر ذوی العقول والی جمع کیوں لے کر آئے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر فضیلت دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی اہمیت زیادہ ہے، ان کو غلبہ دیا گیا، ان کو غالب قرار دے دیا گیا، اور جمع ذوی العقول کے طور پر لے کر آ گئے۔ وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَةِ سے العالمین کی لغوی تحقیق بتا رہے ہیں کہ العالمین جو ہے وہ علامت سے مشتق ہے، کسی بھی چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے، کوئی علامت ہوتی ہے، اور عالم کو علامت سے مشتق اس لیے بنایا گیا لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُوجِدِهِ، کیونکہ عالم کائنات کے اندر ہر انسان، جنات، فرشتے وغیرہ، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے بنانے والے، اپنے ایجاد کرنے والے، اپنے پیدا کرنے والے کے اوپر ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ ہر ایک کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے، انسانوں کو کیسا بنایا، بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، فرشتے کیسے ہیں، بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو کائنات کی کسی بھی چیز میں ہم غور کرتے ہیں، درخت ہے، پانی ہے، ہوا ہے، سورج ہے، ہر ایک پر غور کرتے ہیں تو وہ اپنے بنانے والے کی نشانی کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس وجہ سے عالم کو عالم کہتے ہیں، یہ علامت سے مشتق ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عالم علم سے مشتق ہے، اور عالم فاعل کا وزن اس میں اعلیٰ کے لیے آتا ہے، جیسے خاتم،
تو خاتم مہر لگانے کا آلہ، عالم علم کا آلہ، تو یہ اس اعتبار سے عالم کا لفظ بنایا گیا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے ہر ایک کو ہم عالم کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے ان کے بنانے والے کا علم حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو عالم کہتے ہیں۔ یہ ایک جلالین سے ہٹ کر اضافی تشریح ہو گئی۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اسم مبالغہ ہے، الرحیم صفت مشبہ ہے، یا پھر یہ دونوں کے دونوں اسم مبالغہ ہیں۔ تو یہاں انہوں نے تشریح کی ہے ای ذی الرحمتی، یعنی رحمت والا، وہی ارادۃ الخیر لأہلہ، اور رحمت کی تعریف کیا ہے کہ رحمت بھلائی کے قابل کے لیے بھلائی کا ارادہ کرنا، یعنی جو شخص، جو بندہ، جو ذات ایسی ہے، جو مخلوق ایسی ہے، جو فرد ایسا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، تو اگر کوئی اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رحم کرنا۔ اب یہاں سے اشکال کا جواب یہ دیا ہی ہے ارادۃ الخیر سے کہ اللہ رحمت کی جو اصل تشریح ہے وہ ہے کسی کے لیے دل کا نرم پڑ جانا۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دل نرم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دل نرم فرض کرتے ہیں تو دل تو عضو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہیں، دل سے بھی پاک ہیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ رحمت سے مراد یہاں پر دل کا نرم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ رحمت سے مراد یہاں پر رحمت کا نتیجہ مراد ہے، کہ اصل رحمت تو یہی ہے کہ کسی کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اگلے پر رحم کھاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ جو بھلائی کا ارادہ کرنا ہے یہ رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہاں رحمان اور رحیم کے اندر رحمت سے مراد نتیجہ رحمت ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ الدین کی لغوی تشریح کر دی ایل جزائی، یعنی بدلہ دینا۔ دانا یدینو کا مطلب ہے بدلہ دینا۔ یہ بڑا عجیب لفظ ہے، دانا یدینو دینن، یہ مصدر ہے دانا یدینو کا، اور کما تدینو تدانو آپ نے سنا ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو دانا یدینو افعال متضادہ میں سے ہے، الفاظ متضادہ میں سے عربی زبان میں، جن کا ترجمہ جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، کرنا، کیا جانا، بدلہ دینا، بدلہ لینا، عزت دینا، ذلیل کرنا، عزت دینا اور ذلیل کرنا، سارے ترجمے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو یعنی خلاصہ ان سارے مطلبوں کا یہ ہے کہ بدلہ دیا جائے۔ تو قیامت کا دن جو ہے وہاں پر ہر قسم کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اس کو یوم الدین کہا جاتا ہے، بدلے کا دن۔ اور وہو یوم القیامہ، یوم الدین سے مراد یوم القیامہ یعنی قیامت کا دن ہے۔ وخص بالذکر، اب یہاں سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، پھر قیامت کے دن کو خاص کیوں کر دیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے مالک ہونا یا اللہ تعالیٰ کا بادشاہ ہونا ثابت ہوگا، وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہاں کسی کی عارضی ملکیت بھی نہیں ہوگی، کسی کی عارضی حکومت بھی نہیں ہوگی۔ یہاں بظاہر دیکھنے میں عارضی حکومت ہوتی ہے، کوئی میری چیز ہے، یہ تیری چیز ہے، یہ میری حکومت ہے، وہ تیری حکومت ہے۔ قیامت کے دن کا حقیقی بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہے اور قیامت کے دن کا حقیقی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہاں کسی کے لیے عارضی ملک بھی ثابت نہیں ہوگی۔ لِأَنَّهُ لَا مُلْكَ ظَاهِرًا فِيهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ، کیونکہ اس دن اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی حکومت ظاہر نہیں ہوگی۔ مالک کے اندر دونوں قرأتیں ہیں، ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین۔ تو ابھی یہ ملک یوم الدین کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی ظاہری بادشاہت نہیں ہوگی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بدلیل، اس دلیل سے کہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے للہ، کہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ ومن قرأ مالک، اب اس میں دوسری قرأت مالک والی بھی ہے، تو جو کہتے ہیں جو مالک پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب وہاں پر بھی اشکال ہوگا کہ مالک جب کہہ دیا تو مالک بھی، یہی والا اشکال ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت کے دن کی تخصیص کیوں کر دی۔ تو اس کا جواب دے رہے فمعناہ مالک الامر کلہ فی یوم القیامہ، کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن کے تمام امور کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں اور حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ او ہوا موصوف بذالک دائما کغافر الذنب، یہاں سے ایک نحوی اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ مالک جو ہے وہ اس میں فاعل ہے اور لفظ اللہ کی صفت ہے۔ الحمدللہ میں لفظ اللہ موصوف ہے، رب العالمین اس کی پہلی صفت ہے، الرحمن دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت، مالک یوم الدین چوتھی صفت ہے۔ تو مالک تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب اس میں فاعل مضاف ہوتا ہے تو یہ اس کی اضافت لفظیہ ہوتی ہے۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت لفظی، اضافت معنوی۔ اضافت لفظی ہے کہ اس میں فاعل یا اس مفعول کی اپنے معمول کی طرف اضافت ہو رہی ہو تو یہ اضافت لفظی ہوتی ہے۔
اب اضافت لفظی جو ہوتی ہے وہ معرفہ نہیں بناتی لفظ کو، اضافت معنوی سے لفظ معرفہ بنتا ہے۔ مالک یوم الدین میں جو مالک ہے یہ اسم فاعل ہے، لہذا یہ اضافت لفظی ہے، لہذا یہ مالک معرفہ نہیں ہے بلکہ نکیرہ ہے۔ اب جب یہ نکیرہ ہے اور پیچھے لفظ اللہ معرفہ ہے تو نکیرہ کو معرفہ کی صفت بنانا غلط ہے، یہ نحوی اشکال ہو گیا۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ او ہوا موصوف بذالک دائما، اللہ تعالیٰ مالک ہونے کی جو صفت ہے اس کے ساتھ ہمیشگی کے طور پر موصوف ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ موصوف ہے۔ جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اسم فاعل کی جو اضافت ہوتی ہے یہ ہمیشہ اضافت لفظیہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ تب ہوتی ہے جب یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ اس کے علاوہ دو صورتیں اور ہیں، نمبر ایک اسم فاعل ماضی کے معنی میں ہو، اور نمبر دو اسم فاعل دوام کے معنی میں ہو۔ ان دونوں صورتوں میں اضافت معنویہ ہوتی ہے اور ایسا اسم فاعل معرفہ ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین میں جو مالک اسم فاعل ہے اس کی اضافت لفظیہ تو ہے، لیکن اس کی اضافت کے اندر یہ دوام مراد ہے، حال اور استقبال مراد نہیں ہے، لہذا یہ اضافت لفظیہ نہیں ہے بلکہ یہ اضافت معنویہ ہے، اور اس صورت میں یہ معرفہ ہے۔ اور انہوں نے مثال دے کے سمجھایا، جیسے غافر الذنب کہتے ہیں، گناہ کو معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے غافر الذنب، تو اللہ تعالیٰ صرف آج اور کل تھوڑی معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ پہلے بھی معاف کرنے والے تھے، آج بھی معاف کر رہے ہیں، آئندہ بھی معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے غافر الذنب ہے، تو وہ معرفہ دوام کی وجہ سے غافر الذنب معرفہ ہے، اسی طرح دوامی معنی کی وجہ سے مالک یوم الدین بھی معرفہ ہے۔ فصح وقوعہ صفۃ لمعرفہ، لہذا مالک کا معرفہ یعنی لفظ اللہ کی صفت بننا ٹھیک ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر ایاک چونکہ ضمیر منفصل ہے، منصوب ہے اور پہلے آ رہی ہے، تو اس کی تشریح کر رہے نحوی اعتبار سے کہ یہ جو ہوتی ہے یہ تخصیص کے لیے آتی ہے، یعنی ہم عبادت کے ساتھ توحید وغیرہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے ساتھ اے اللہ تجھے خاص کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَنَطْلُبُ الْمُعُونَةَ عَلَى الْعِبَادِ وَعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا، عبادت اور اس کے علاوہ دیگر کاموں پر مدد طلب کرنے میں بھی ہم اے اللہ تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ای ارشدنا الیہ۔ ہدایت کے اندر مختلف قسم کے معنی ہوتے، تو ان میں سے انہوں نے ہدایت دینے والے معنی بتا دیے کہ ہمیں یہاں پر ہدایت جو ہے وہ راستہ دکھانے کے معنی میں، یا پھر ارشدنا الیہ سے مراد ثبات ہے، اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ہدایت تو مل گئی ہے، جبھی تو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اہدی سے مراد ہدایت پر ثابت قدم رکھنا ہے کہ اے اللہ تو سیدھے راستے پر ہمیں لے تو آیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس سیدھے راستے پر ہمیشہ ثابت رکھنا۔ وَيُبْدَلُ مِنْهُ، یہاں سے نحوی اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ اس سے بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی صراط المستقیم کو انہوں نے منہو کی ضمیر کا مرجع صراط المستقیم ہے، الصراط المستقیم، اور یبدلو کا جو نائب فاعل ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم والی آیت ہے۔ تو مفسر جو ہیں یہ ان کا طرز ہے خاص کہ آیت کے لفظ کو ہی اپنی تقدیری عبارت کا فاعل بنا دیتے ہیں، مفعول بنا دیتے ہیں، تاکہ اس سے بات واضح بھی ہو جائے اور الفاظ کم استعمال ہو۔ تو یہ وَيُبْدَلُ مِنْهُ کا مطلب ہے منہو یعنی الصراط المستقیم سے بدل بنایا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم کو، یعنی الصراط المستقیم مبدل منہو ہے، صراط الذین انعمت علیہم اس سے بدل ہے۔ بدل مبدل منہو ہم نحوی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام سے مراد کیا ہے؟ بالہدایتی، ان کو تو نے ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِينَ بِالصِّلَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، یا یہ عبارت بھی اسی طرح ہے کہ الذین اپنے صلے کے ساتھ، صراط الذین انعمت علیہم جو اوپر آیت گزری، الذین انعمت علیہم، اس کو انہوں نے کہا الذین بصلتہ، الذین اس میں موصول ہے، انعمت علیہم یہ اس کا صلہ ہے، تو الذین اپنے صلے کے ساتھ اس سے بدل بنایا جا رہا ہے غیر المغضوب علیہم کو، تو یبدلو فعل مجہول ہے، غیر المغضوب علیہم اس کا نائب فاعل ہے، یعنی الذین انعمت علیہم مبدل منہ ہیں اور غیر المغضوب علیہم اس سے بدل ہے۔ المغضوب علیہم جن پر غضب نازل کیا گیا، اس سے مراد یہود ہیں، اور الضالین جو گمراہ ہیں اس سے مراد نصارہ ہیں،
یہ کیسے پتہ چلا؟ احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایسی تفسیریں پتہ چلتی ہیں۔ تو یہ صحیح احادیث میں سے بھی مختار قول مختار پر اعتماد کرتے ہیں، اور کبھی نحوی تحقیق کرتے ہیں، کبھی اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہاں پر المغضوب علیہم اور الضالین کی تعیین کر رہے ہیں معنوی اعتبار سے۔ ولا وغیری، یعنی یہ بتا دیے کہ لا یہاں پر غیر کے معنی میں ہے۔ اس لا کے بارے میں بھی نحوی اعتبار سے بڑی تفصیلی مباحث بیان کی جاتی ہیں، جو کہ یہاں پر اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے ان کو سمجھنا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جب یہ کہہ دیا کہ لا غیر کے معنی میں، تو اب بن گیا غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین، تو یعنی لا غیری کے معنی میں ہو کر غیری پر عطف ہو گیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لا زائد ہے، اور ایسے موقع پر تاکید کے لیے آتا ہے۔ یہ کہہ دینا کافی تھا غیر المغضوب علیہم والضالین، کہ جن پر غضب نازل کیا گیا اور جو گمراہ ہیں ان کے علاوہ، تو المغضوب علیہم پر ضالین کا عطف ہو جاتا، اور عطف ہے بھی اسی پر، واو عاطفہ ہے، لا زائدہ ہے، اور الضالین کا المغضوب علیہم پر عطف ہے۔ یا پھر لا جو ہے یہ غیری کے معنی میں ہے، اور غیری اور غیری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جوڑ ہو گیا۔ وَنُقْطَةُ الْبَدَلِ إِفَادَةُ أَنَّ الْمُهْتَدِينَ لَيْسُوا يَهُودًا وَلَا نَصَارَىٰ، یہ جو بدل مبدل منہ بنایا، الذین اور اس کے صلے کو مبدل منہ بنایا، اور غیر یعنی بتایا ہم کو راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام نازل کیا گیا، نہ کہ مغضوب علیہم اور نہ کہ ضالین کا۔ تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے سے جو بدل مبدل منہ کر کے جو المغضوب علیہم اور الضالین کی نفی کی گئی ہے، اس نفی سے یہ فائدہ ہوا کہ پتہ چل گیا کہ ہدایت یافتہ لوگ یہود بھی نہیں ہیں اور نصارہ بھی نہیں۔ جن کو ہدایت عطا کر دی گئی، اب نہ وہ یہودی رہے، اب نہ وہ نصارہ رہے۔ واللہ اعلم بالصواب، درست بات کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، اپنی ذہنی محدود سوچ کے مطابق ہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیں اس میں لغزشیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جملہ کوتاہیوں کو معاف فرمائے، کیونکہ ہمیں بہرحال اس کے پاس جا کر اس کو حساب دینا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، جو کہ پاکیزہ تھے، صلاۃ و سلاماً دائمین، ایسا درود و سلام جو ہمیشہ ہے، متلازمین الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک وہ لازمی ہوتا رہے گا، جڑا ہوا رہے گا، بھرپور رہے گا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔